السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ، یہ تو ہم سبھی نے بچپن سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، لیکن کچھ سوال ایسے ہیں جس کے جوابات کے لیے ہم تعجب کرتے ہیں۔ بہرحال جیسے نمرود نے جب آسمان میں تیر چلایا تو اس کے تیر پر خون لگ کر جب تیر واپس آیا تو وہ خون کس کا تھا؟ ایسے ہی سوالوں کے لیے آپ کے دل میں بھی کافی ایسے سوال ہوں گے، اسی لیے ہم لوگوں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ کس طریقے سے کیا ہوا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہزاروں سال پہلے نمرود نام کا ایک بادشاہ تھا جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ وہ کالدیون قبیلے کا رولر تھا۔ شروع میں لوگ اسے ایک عادل اور سچا انسان کہتے تھے۔ اس کے لوگ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نے اپنی فوجیں جمع کی اور ایک ٹاور بنوایا اور اس پر کھڑے ہو کے آسمان کی طرف تیر چلائے۔ تیر خون میں تر ہو کے واپس آئے۔ سوال یہ ہے کہ خون کہاں سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اس غمان میں کیوں چھوڑ دیا کہ اس نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا ہے۔ اس نے ایک بڑا اور طاقتور امپائر بنایا جو جنوب سے شمال تک پھیلا ہوا تھا۔ جب اسے اور زیادہ طاقت اور کنٹرول ملا، نمرود نے اپنے سٹیچوز بنائے اور خود کو خدا کہنے لگا۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ اس کی پوجا کریں۔ قرآن میں نمرود کا نام سیدھا نہیں لیا گیا، لیکن بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ سورہ البقرہ میں اسی کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے طاقت اور حکومت دی تھی، لیکن وہ گھمنڈ میں ڈوب گیا اور نبی ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔ بہت سے اسلامی عالموں کا یہ ماننا ہے کہ یہ شخص نمرود ہی تھا اور وہ بیبیلون اور پوری زمین کا سب سے ظالم اور کھونکھار حکمران بن گیا۔ نمرود دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ اس ظالم شخص نے بیبیلون شہر بنایا اور لوگوں کو تکلیف دینا شروع کیا۔ تاریخی منبع کہتے ہیں کہ نمرود نوح علیہ السلام کے فرزند حام کی نسل سے تھا۔ وہ حام کا نواسا اور کش کا بیٹا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ حام کے خاندان سے آنے والے لوگ تاریخ کے شروع میں سب سے زیادہ جنگجو اور سخت حکمران تھے۔ انہوں نے انسانی تقدیر پر قابو پانے کی کوشش کی اور بڑے بڑے کنگڈمز بنائے۔ کوئی کہتے ہیں کہ انہوں نے مصر، لیبیا، عربیہ اور ہندوستان جیسے ملکوں کی بنیاد بھی رکھی۔ نمرود تاریخ میں ایک بہت طاقتور شخص تھا اور دنیا کا پہلا اور سب سے بڑا بادشاہ کہلایا۔ اس نے اناطولیہ کے جنوبی حصے جو کہ میسوپوٹامیہ کا شمالی علاقہ ہے وہاں تک فوج کشی کی اور بہت سے ملکوں کو ہرا دیا۔ منبع کہتے ہیں کہ اس نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور لوگوں کو اللہ کے خلاف بغاوت پر ابھارا۔ پرانے عہد نامے میں نمرود کو ایک چالاک نجومی، بت پرست، شہر بنانے والا اور ظالم حکمران کہا گیا جس نے معصوم بچوں کو قتل کیا اور جنگلی جانوروں پر قابو رکھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے سماج میں اسے اور اس کی بیوی کو خدائی مقام دیا گیا اور ان کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ نمرود نے خود کو خدا کہلانے کے بعد ایک بڑا مندر بنایا جو بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی حکومت تقریباً 400 سال تک چلی۔ قرآن میں ایسی 91 آیت ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جھگڑے سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جو سزا اور اس آگ کا ذکر کرتی ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، جو نمرود سے منسوب ہے۔ نمرود کے سماج میں بت نہ صرف پوجے جاتے تھے بلکہ لوگ یہ مانتے تھے کہ وہ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں۔ لوگ ان سے کھانا، شفا اور معافی مانگتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بت زندگی اور موت دے سکتے ہیں اور ہر چیز پر ان کا قابو ہے۔ لوگوں کا آخرت پر کوئی یقین نہیں تھا۔ بتوں کے ساتھ ساتھ وہ ستاروں اور سیاروں کی بھی پوجا کرتے تھے اور سورج کو سب سے طاقتور مانتے تھے۔ لوگ بہت سے بت رکھتے تھے، ان کی حفاظت کرتے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ بت سب سے بہتر ہے۔ مندر جہاں بت رکھے جاتے تھے وہاں لوگوں کے معاملات کا فیصلہ بھی ہوتا تھا۔ جو کوئی ان کے عقیدوں یا روایتوں کو نہ مانتا اسے سزا دی جاتی تھی، کبھی پتھر مار کر، کبھی جلا وطن کر کے یا کبھی آگ میں پھینک کر۔ یہ سماج دوسروں کے عقیدوں کو سیریس نہیں لیتا تھا بلکہ انہیں خطرناک سمجھتا تھا۔ ایک دن نمرود نے ایک بہت واضح خواب دیکھا۔ دن کے وقت اس نے خواب میں ایک چمکتی روشنی دیکھی جو آسمان سے اتری، جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمک رہی تھی۔ نمرود پسینے میں ڈوب گیا اور پریشان ہو کر اٹھا۔ اس نے اپنے بھروسے مند فلگروں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ملک میں جلد ہی ایک لڑکا پیدا ہوگا جو لوگوں کا مذہب بدل دے گا اور آخر میں نمرود کو قتل کر دے گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ سب نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ چند دنوں میں بہت سے معصوم لڑکوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے قریب پیدائش کا وقت تھا، لیکن حکم واضح تھا
اگر لڑکا پیدا ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے گہری سوچ میں ڈوب کر اپنے شوہر ازر سے کہا کہ مندر جاؤ اور میرے لیے دعا کرو، اگر لڑکا ہوا تو میں اسے تمہارے پاس لاؤں گی اور تم اسے نمرود کے سامنے پیش کر سکتے ہو تاکہ نمرود کا بھروسہ جیتا جائے۔ یہ صرف ایک چال تھی۔ جب ازر گیا تو والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا اور چپکے سے انہیں ایک غار میں چھپا دیا۔ جب ازر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ بچہ مرا پیدا ہوا۔ جب بھی ازر گھر سے باہر ہوتے والدہ غار جاتی اور دیکھتی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلیوں سے دودھ اور شہد پی رہے تھے جو جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے بنا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچپن غار میں گزارا۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پھیلانا شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا اور نمرود اپنا خواب بھول گیا۔ ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر آئے۔ آخر میں ازر کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے۔ اسلامی منبع کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام درمیانی قد، ہیزل آنکھوں، مہربان، خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں اپنے والد کے بنائے بتوں سے تکلیف ہونے لگی۔ ازر مانتے تھے کہ یہ بت خدا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے ہی اس سوچ کو رد کیا۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام کو نیند نہ آئی تو وہ گھر سے باہر نکل کر اس پہاڑ پر گئے جہاں وہ اکثر جاتے تھے، بالکل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو رات کو غار میں رہتے تھے۔ اس رات آسمان بالکل صاف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں اور سیاروں کو دیکھا جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، اور اس سے وہ بہت اداس ہوئے۔ صبح ہونے پر وہ اپنے والد سے کہنے کے لیے تیار تھے کہ وہ ان چیزوں کی پوجا کرنے والوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ قرآن میں اللہ بتاتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو۔ اس گفتگو کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بحث شروع کی۔ ان کی قوم چاند، زہرہ، سورج اور 7 دوسرے سیاروں کی پوجا کرتی تھی۔ انہیں سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے واضح اور معقول دلائل دی۔ قرآن میں ایک مثال یوں بیان کی گئی، یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ اس بحث میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ آسمان کی یہ چیزیں خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دکھائی دیتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ دوسری چیزیں لے لیتی ہیں۔ ایک اصلی خدا کبھی غائب نہیں ہوتا یا اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت اور اسی کی عبادت کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ نمرود چاہتا تھا کہ اس زمین کے سب لوگ اس کے سامنے جھکیں، اور اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا۔ اسی وقت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ظالم نمرود اور اس کی قوم کو اللہ کے احکام سکھائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اس ترقی یافتہ سماج کو معقول اور دلیل کے ساتھ سمجھانا چاہا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ اپنے جھوٹے خداؤں پر شک کریں، لیکن سچ بولنے کی قیمت چکانی پڑی۔ سچ بولنا ہمیشہ مشکل رہا ہے۔ ان کے سچے الفاظ کی وجہ سے لوگوں نے ان کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے اور انہیں غدار کہا۔ یہ جوان شخص جو بے جان بتوں کی پوجا پر سوال اٹھاتے تھے، جو نہ دیکھ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے، ان کا پہلا سامنا اپنے والد کے غصے سے ہوا۔ ازر نے انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی۔ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے صبر اور عزت سے کہا کہ وہ اپنے والد کے لیے معافی کی دعا کریں گے اور بت پرستی سے دور رہیں گے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے والد ہمیشہ کے لیے آگ میں جلیں۔ آخر میں اللہ کے یقین کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کا گھر چھوڑنا پڑا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کا گھر چھوڑا اور اکیلے ہو گئے، تب بھی انہوں نے اپنی قوم کو چیتاونی دینا نہیں چھوڑا۔ وہ انہیں اللہ کی خوبصورتی، طاقت، حکمت اور وحدانیت کے بارے میں سمجھانا چاہتے تھے، لیکن لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہار نہیں مانی اور ایک خاص پلان بنایا۔ کالدیون قبیلہ سال میں ایک بار ایک تہوار کے لیے شہر چھوڑ کر جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے ایونٹ کا انتظار کیا تاکہ وہ مندر جا سکے بنا کسی کے دیکھے۔ مندر میں سونے، تانبے اور لکڑی کے بت تھے۔ جب گلیاں خالی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام ایک تیز کلہاڑی لے کر مندر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پتھر اور لکڑی کے بتوں اور ان کے سامنے رکھے کھانے کو دیکھا اور بتوں سے کہا،
کیا تم اپنے سامنے رکھا کھانا نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ بنا کسی ڈر کے انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور جھوٹے خداؤں کو توڑنا شروع کیا جو ان کی قوم پوجتی تھی۔ انہوں نے سب کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی۔ جب لوگ تیوہار سے شام کو واپس آئے تو وہ اپنے خداؤں کے ٹکڑے مندر میں بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کس نے کیا۔ آخر میں انہیں ابراہیم علیہ السلام پر شک ہوا جو ہمیشہ اللہ کی عبادت کا بلاوا دیتے تھے۔ وہ ان کے پاس گئے اور پوچھا، کیا یہ تم نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، شاید بڑا بت نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسروں کی پوجا کرے، شاید اسے غصہ آیا اور اس نے کلہاڑی سے انہیں توڑ دیا۔ تم خود اس سے پوچھ سکتے ہو، شاید وہ تمہیں بتائے کہ کیا ہو۔ بت پرستوں نے کہا، مگر بت تو بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر وہ بول بھی نہیں سکتے اور اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ کیا تم اب بھی نہیں سمجھتے؟ نبی ابراہیم علیہ السلام نے واضح اور معقول دلائل سے انہیں ہرا دیا، یہاں تک کہ قوم کے رہنما اور دینی عالموں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن ان کے گھمنڈ نے انہیں غلطی قبول کرنے سے روکا۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، انہیں زنجیروں میں باندھا اور نمرود کے واپس آنے کا انتظار کیا۔ جب وہ واپس آیا تو رہنماؤں نے اسے ایک جوان شخص ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جس نے بت پرستی سے انکار کیا اور ان کے خداؤں کو توڑ دیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پہلے انہیں سمجھانا چاہا، لیکن جب وہ ناکام رہا تو بہت غصے میں آ گیا۔ قرآن ان کی ملاقات اور بحث کے بارے میں بتاتا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ بولا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجیے۔ یہ سن کر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے، نمرود غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنے مشوروں کو بلایا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سزا کا فیصلہ کیا جائے۔ ایک نے جس کا نام ہینون تھا کہا انہیں بڑی آگ میں جلاؤ۔ یہ تجویز منظور ہوئی اور 1 مہینے تک آگ کے لیے لکڑی جمع کی گئی۔ جہالت اور بے وقوفی میں لوگ اس کام میں خوشی خوشی شامل ہوئے، کہتے ہوئے کہ یہ شخص ہمارے خداؤں کے خلاف ہے۔ لکڑی کا ایک پہاڑ جمع کیا گیا۔ جب آگ جلائی گئی تو اس کی لپٹیں آسمان تک اٹھی۔ آگ اتنی گرم تھی کہ پرندے اس کے قریب بھی نہیں اڑ سکتے تھے۔ جب سب کچھ تیار ہوا، لوگ آگ کے گرد جمع ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھ کر لایا گیا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے، لیکن وہ اللہ کے دوست الخلیل تھے، حالانکہ وہ ایک خطرناک حالات میں تھے۔ ان کا دل بالکل سکون میں تھا، اللہ پر پورا بھروسہ اور تسلیم کے ساتھ۔ ان کے دل میں کوئی ڈر یا پریشانی نہیں تھی۔ فرشتوں نے اللہ سے دعا کی۔ نمرود اور اس کے مشوروں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک بڑی منجنیق کا استعمال کیا جائے۔ نمرود نے سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے سے وہ اپنے آپ کو خدا ثابت کر دے گا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اسے سچ میں چیلنج کیا تھا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کا جواب نہیں دے سکا۔ اسے شرمندگی محسوس ہوئی، اس لیے اس نے سوچا کہ اسے جو خود کو خدا سمجھتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا حق تھا جو اس نے بنائی تھی۔ اس وقت آسمان اور زمین کے فرشتے حیران تھے اور بولے، اے ہمارے رب، ابراہیم جو تجھے سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں اسے آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ وہ تیرے نبی ہے جو تجھے کبھی نہیں بھولتے، ہمیں ان کی مدد کرنے کی اجازت دے۔ تب اللہ نے اجازت دی۔ ایک فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، ہوا میرے قابو میں ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آگ کو اڑا دوں۔ دوسرا فرشتہ بولا، پانی میرے قابو میں ہے، اگر آپ چاہیں تو میں پانی ڈال کر آگ بجھا دوں۔ تیسرا فرشتہ بولا، زمین میرے قابو میں ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آگ کو زمین میں نگل دوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سب کا جواب دیا، دوست اور اس کے محبوب کے درمیان نہ آؤ۔ جو میرا رب چاہے میں اسے قبول کرتا ہوں، اگر وہ مجھے بچائے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اگر وہ مجھے جلا دے تو یہ میری کمزوریاں کی وجہ سے ہے، میں صبر کروں گا انشاءاللہ۔ جب انہیں منجنیق میں رکھا گیا اور آگ میں ڈالنے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سب سے بہتر ہے جس پر بھروسہ کیا جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جانے والے تھے، جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھے، کیا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں ایک درخواست ہے، لیکن
تم سے نہیں۔ جبریل علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے کہ وہ آپ کو بچائیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ میری حالات جانتا ہے، جس نے آگ کو جلنے کی اجازت دی وہ اس کے حکم سے ہی چلتی ہے۔ آگ صرف اس لیے نہیں جلتی کہ وہ آگ ہے بلکہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھتے تھے، اس لیے اگر آگ نے انہیں جلایا تو یہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور وہ اللہ کی مرضی سے راضی تھے۔ اللہ کے لیے وہ آگ میں جانے کو بھی تیار تھے۔ جب وہ آگ میں گرنے والے تھے اور چاروں طرف گرمی محسوس کر رہے تھے، اللہ نے حکم دیا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور امن والی ہو جا۔ اللہ کے حکم سے حالانکہ آگ جل رہی تھی اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف ان کی رسی جلی جو انہیں باندھی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سکون سے رہے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور ان کا دل اللہ کے عشق سے بھرا ہوا تھا۔ انہیں کوئی ڈر یا پچھتاوا نہیں تھا۔ جو سچ میں اللہ سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے آگ بھی ڈر نہیں لا سکتی۔ لوگ، رہنما اور پنڈت دور سے بڑی آگ دیکھ رہے تھے۔ آگ اتنی گرم تھی کہ ان کے چہرے جھلس رہے تھے اور ان کا دم گھٹ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک انوکھی چیز دیکھی۔ کوئی آگ سے باہر نکل رہا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ سلامتی سے باہر آئے اور ان کا چہرہ اللہ کی رحمت کے نور سے چمک رہا تھا۔ وہ سکون سے آگ سے باہر چلے۔ کافروں نے یہ معجزہ دیکھا اور ہار مان لی۔ یہ معجزہ بت پرستوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنا، لیکن اس نے ان کے دل کے گھمنڈ کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا۔ نمرود نے ایک بار اپنے لوگوں سے کہا اگر آسمان میں کوئی خدا ہے تو میں اس تک پہنچ کر اسے ہرا دوں گا۔ اس نے ایک بڑا ٹاور بنانے کا حکم دیا۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ ٹاور کئی دنوں یا ہفتوں تک بنتا رہا۔ جب وہ اس کے اوپر پہنچا تو اس نے اپنا تیر کمان لایا اور آسمان کی طرف نشانہ لگا کر تیر چلائے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس گھمنڈ بھرے کام کا جواب دیا اور تیر خون سے لت پت واپس آیا۔ نمرود کے سپاہیوں نے یہ دیکھا اور چلائے دیکھو اس نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا، لیکن یہ صرف ان کا جھوٹا گھمنڈ تھا۔ اللہ نے انہیں ایک نشانی دکھائی تاکہ نمرود کو چھوٹا کیا جائے، لیکن نمرود پھر بھی نہیں سمجھا۔ وہ اپنے گھمنڈ میں ڈوبا رہا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا اپنے اللہ کو بلاؤ، میں اس سے اپنی پوری فوج کے ساتھ لڑوں گا۔ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام دور سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی فوج نہیں تھی۔ اس نے زور سے ہنس کر کہا اب مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے اتنی بڑی فوج جمع کی لیکن تم کسی کو نہیں لائے۔ کیا میں نے یہ پوری فوج صرف تمہارے لیے تیار کی؟ تمہارے اللہ کہاں ہے؟ اس کی فوج کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا انتظار کرو، وہ جلد ہی آ جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد مکھیوں کی ایک بڑی فوج نے نمرود اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ یہ جھنڈ اتنا گھنا تھا کہ لوگ اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول سکتے تھے۔ ان مکھیوں میں ایک خوفناک طاقت تھی، وہ انسانی گوشت کھا جاتی تھی جب تک کہ صرف ہڈیاں بچی رہتی تھی۔ اپنے سپاہیوں کو درد اور پریشانی میں دیکھ کر نمرود ڈر گیا اور بنا پیچھے دیکھے اپنی محل کی طرف بھاگا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور سوچا کہ وہ محفوظ ہے، لیکن ایک چھوٹی لنگڑی مکھی دروازے کے سوراخ سے اندر داخل ہو گئی اور یہ چھوٹی سی مکھی اس کا انجام بن گئی۔ مکھی اس کے ناک سے ہوتی ہوئی اس کے دماغ تک پہنچی۔ وہاں اس نے حرکت اور بنبناہٹ شروع کی جس سے نمرود کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ نمرود درد برداشت نہ کر سکا اور اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگا تاکہ مکھی مر جائے۔ جب یہ کام نہ کیا تو اس نے لوگوں کو بلایا کہ اس کے سر پر ہتھوڑوں سے مارے۔ اس نے زیادہ پیسوں کا وعدہ کیا جو بھی سخت مارے گا۔ کئی دنوں تک سپاہی اسی سر پر ہتھوڑے مارتے رہے جو 400 سال تک تاج پہنتا تھا۔ ہر بار نمرود کہتا کہ وہ اب بھی مکھی کی آواز سن رہا ہے اور وہ کہتا رہا کہ دوبارہ مارو۔ اللہ نے اس کا درد دن بدن بڑھایا جب تک کہ ایک سپاہی نے اتنی زور سے اس کے سر پر ہتھوڑا مارا کہ وہ پھٹ گیا اور نمرود مر گیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ نمرود جو اپنی دنیاوی طاقت اور گھمنڈ میں مگن تھا اور اس کی بدنصیب قوم سب مکھیوں کے ہاتھوں تباہ ہو گئی۔ ان کا خون چوس لیا گیا اور ان کے جسم ختم ہو گئے۔ یہ سب انسانیت کے لیے ایک واضح سبق ہے۔ نمرود کے ٹاور بنانے، آسمان میں تیر مارنے اور مکھیوں کے ہاتھوں مرنے کی باتیں قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ کہانیاں یہودی، مسیحی اور قدیم میسوپوٹومیم روایتوں سے لی گئی ہے
جنہیں کچھ اسلامی مفسرین جیسے ابن کثیر اور قرطبی نے اپنی تفسیر میں شامل کیا۔ انہیں سمبولک سبق کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو گھمنڈ اور اللہ کے خلاف بغاوت کے انجام کو دکھاتی ہے۔ قرآن میں نمرود کا نام صاف نہیں لیا گیا، لیکن سورہ البقرہ میں ایک شخص کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے اور خود کو زندگی اور موت دینے والا کہتا ہے۔ مفسرین اس شخص کو نمرود سے جوڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہے، جہاں اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی اور امن والی کر دی۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ صحیح حدیث میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے آگ کا واقعے کا ذکر ملتا ہے، جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ یہ روایتیں دینی سبق سکھاتی ہیں کہ گھمنڈ کا انجام ذلت ہے اور اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے۔